بدل کے آئے. تو بس یہ کہنا تھا کہ آپ نے اس کے اوپر وار کیا اور یہ کہہ کے وار کیا کہ دیکھو تم جو اتنی دیر سے پکار رہے تھے کہ کوئی ہے جنگ کرنے والا، تو اب آ گیا علی جنگ کرنے والا. ایک بار آپ نے اس کی ٹانگ پہ کیا، وہ گر گیا. دوسرا بار کیونکہ وہ زرہ پہنے ہوئے تھا، تو جو روایات میں تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ تو نیم ہوا، سر اس کا نہیں، سر اس کا باقی رہا. آپ نے اس کے اس مقام سے وار کیا اور یہ بدن دو ٹکڑے ہوا اور اس کا سر باقی رہا. سر کاٹ کر لے گئے رسول اللہ کی خدمت میں. بعد میں ان کے لشکر کا جو سردار تھا اس نے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ ہم 10,000 درہم دیتے ہیں، یہ سر واپس کیا جائے. تو آپ نے فرمایا کہ جسے ہم نے میدان میں قتل کر دیا اس کے سر کی ہمارے لیے کوئی قیمت نہیں ہے، اسے ایسے لے جاؤ. اس کی بہن اس کے لاش پر آئی، اس نے دیکھا کہ اس کے بدن پر زرہ بھی موجود ہے، اس کے کان اور آنکھ اور ناک سالم ہے، اس کو کسی نے نہیں کاٹا ہے. تو اس نے ایک جملہ کہا، عمرو بن عبد ود تم بہت خوش نصیب ہو کہ تمہیں کسی کریم انسان نے قتل کیا ہے. یہاں اس خاندان میں قتل کرنے کے بھی آداب ہیں. بغیر ادب اور جنگ کے جو آداب ہیں اس کے بغیر جنگ نہیں کرتے. یہ جو آج آپ کو جنگی جرائم نظر آتے ہیں یہ اسلامی قوانین سے لیے گئے ہیں. اسلام نے اعلان کیا کہ جنگ ہو جائے تو بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، بچوں کو قتل نہیں کرنا، گھروں کو خراب نہیں کرنا، درختوں کو کاٹنا نہیں. اگر وہاں پانی کی نہریں ہیں تو انہیں خراب نہیں کرنا، کھیتی لگی ہوئی ہے تو اسے جلانا نہیں. یہ آج اگر کہیں آپ کو جنگی جرائم کے طور پر نظر آتے ہیں، جنگی جرائم کے طور پر نظر آتے ہیں، یہ اسلام کے بیان کرتے ہیں. اور آج بھی جو مسلمان ہیں آپ کے سامنے جنگ ضرور کر رہے ہیں لیکن عورتوں اور بچوں کو قتل نہیں کر رہے، برعکس دشمن کے جو کل بھی ایسے ہی کرتا تھا آج بھی ایسے ہی کر رہا ہے. آج آپ کے سامنے ماؤں کی گودوں میں بچے قتل ہو رہے ہیں. ایک جملہ ضرور کہوں گا ان ماؤں ان بہنوں کے لیے. یہ جو غزہ کے 13,000 سے زیادہ بچے مارے گئے ہیں، یہ جو مائیں قتل ہوئی ہیں، آپ کیا واقعاً احتمال دیتے ہیں کہ اتنا قتل ہونے کے بعد ان میں سے کوئی شکایت کیوں نہیں کرتا؟ کیوں شکایت نہیں کرتا؟ اس لیے کہ انہوں نے یہ سبق کربلا سے حاصل کیا ہے. فقط کربلا ہے کائنات میں جہاں بچے شکایت نہیں کرتے، بوڑھے شکایت نہیں کرتے، جوان شکایت نہیں کرتے. اتنے مسائل پہ کوئی خاموش نہیں رہتا. ہماری نظروں کے سامنے یہ کربلا ہے. آج علی ہوتے تو کیا کرتے؟ علی جو آج کی رات
زخمی حالت میں لیٹے ہوئے ہیں، ہاں وصیت فرما رہے ہیں۔ وصیت کیا وصیت فرمائی؟ فرمایا آخر وقت میں وصیت، بڑی لمبی طولانی وصیت ہے، 40-50 جملے، ایک جملہ ترجمہ کرتا ہوں ربط مسائب کے لیے، آپ کی زحمت تمام ہے۔ فرمایا حسن حسین کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا، اے میرے بیٹو ہمیشہ ظالم کے دشمن بن کے رہنا اور مظلوم کا ساتھ دینا۔ یہ وصیت کی ہے آخر وقت میں، کب؟ جب آپ کا بدن زرد ہو گیا ہے، علی کا بدن اس تلوار کی وجہ سے جو زہر سے پلائی ہوئی تھی، جو زہر میں ڈوبی ہوئی تھی، وہ شمشیر سادہ تلوار نہیں تھی، اس میں مہلک زہر لگایا ہوا تھا، وہ آپ کے وجود میں اثر کر گیا۔ روایات میں آیا ہے کہ کبھی ہوش میں آتے ہیں، کبھی غش میں چلے جاتے ہیں، جب بھی ہوش میں آتے ہیں کچھ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے سوال کرو، اس سے پہلے کہ تمہارا امام دنیا سے چلا جائے مجھ سے سوال کرو۔ لیکن دیکھو سوال جو ہے مختصر کرو، اپنے امام کا خیال رکھو، تمہارا امام زخمی حالت میں ہے۔ امام حسن حسین کو قریب بلایا، امام حسن کے ہاتھ میں تمام احباب کا، تمام اولاد کا، امام حسین کا ہاتھ دیا، وصیت فرمائی۔ ایک منظر بدلا، دوسرا آیا۔ ایک منظر کیا ہے؟ جو بھی آپ کے سامنے روتا تھا نا، آپ اس کو تسلی دیتے تھے، لیکن ایک مقام تھا جہاں تسلی آپ کے ہاتھ سے بھی نکل جاتی تھی، آپ بھی گریا کرتے تھے، اور وہ مقام کون سا مقام تھا؟ جب زینب اور ام کلثوم آپ کے پاس ایک سرہانے آگے بیٹھ گئی، ایک پائیتی آگے بیٹھ گئی، بابا ہم نے ام ایمن سے یہ روایت سنی ہے کہ ہمیں اسی کوفے میں قیدی بنا کے لایا جائے گا، لیکن ہم آپ کی زبانی سننا چاہتے ہیں۔ کہا بیٹا ام ایمن نے سچ کہا، تمہیں یہاں قیدی بنا کے لایا جائے گا، اور جب یہاں قیدی بنا کے لائی جاؤ تو صبرن صبرا مہلت مہلا، بیٹا بہت صبر سے کام لینا۔ بس یہ وہ مناظر ہیں کہ جو آج امیر المومنین کے گھر میں دیکھے جا رہے ہیں، کبھی زینب آتی ہے، کبھی ام کلثوم آتی ہے، آپ وصیت فرماتے ہیں، وہ سوال کرتی ہے، آپ جواب دیتے ہیں۔ اب یہ منظر بدلنے والا ہے، ضربت لگ چکی ہے، آپ زخمی حالت میں ہیں، رنگ بھی بدل گیا ہے۔ کہا دیکھو میں آج کی رات دنیا سے چلا جاؤں گا، اور مجھے حسن و حسین غسل دے۔ جب یہ موقع آیا امام حسن و حسین نے رات کو غسل دیا۔ راوی یہ کہتا ہے کہ جب ایک حصہ دھل جاتا تھا تو دوسرا حصہ امام خود اپنی طرف کروٹ لے کر پیش کرتے تھے کہ اسے غسل دے دیا جائے، غسل کامل ہو گیا۔ فرما کے گئے تھے کہ جو حنوط رسول اللہ کے حنوط میں سے بچا ہوا ہے اسے مجھے حنوط کیا جائے۔
تیار ہو جائے تو آگے سے اسے نہ اٹھانا، آگے سے جبرائیل اٹھائیں گے، میکائیل اٹھائیں گے، آپ پیچھے سے اٹھانا اور وہ جہاں اس تابوت کو لے جائے وہاں اس کے پیچھے پیچھے چلے جانا۔ تابوت چلا، راوی یہ کہتا ہے کہ اب دیوار جھک رہی ہے، اب یہ جو درخت ہے وہ جھک کر احترام کر رہا ہے، یہ دروازہ احترام کر رہا ہے، یہ صحرا کے یہ پودے احترام کر رہے ہیں۔ گھروں سے نکلا، کوچے سے باہر نجف کی طرف چلا، اس مقام پر آیا، کہا جہاں یہ جنازہ رک جائے وہاں پہ رک جانا اور دیکھنا وہاں زمین پر ایک قبر بنی ہوئی ملے گی، وہاں مجھے دفن کر دینا، اور دیکھو جب میں قبر میں چلا جاؤں گا تو میں پھر تھوڑی دیر بعد قبر سے اپنے بھائی رسول خدا سے ملنے چلا جاؤں گا، میرا جسد وہاں نہیں رہے گا، میں اپنے آقا کے پاس چلا جاؤں گا۔ علی پہلے دن سے رسول کے ساتھ تھے، مرنے کے بعد بھی رسول کے ساتھ ہیں، اچھا پھر تو میں اس کو ایسے ہی دفنا کے چلے جانا، میں بعد میں آؤں گا، میری قبر کا کسی کو نہ بتانا کہ کہیں یہ دشمن آ کر میری قبر کی بے حرمتی کرے۔ جب اس قبر کو کھولا گیا اس میں ایک تختی رکھی ہوئی تھی، اس پر لکھا ہوا تھا یہ وہ قبر ہے جو نوح نبی نے بنائی ہے مصطفیٰ رسول کے بھائی علی کے لیے، یہ وہ قبر ہے۔ کس نے کھودی؟ حضرت نوح نے قبر بنائی امیر المومنین کے لیے، بس آپ کو دفنایا گیا۔ اب یہ بچے دفنا کر کتنی دیر اپنے بابا کی قبر پر بیٹھے رہے، انتظار کرتے رہے، اس کا کچھ نہیں پتا ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ شاید ان بیویوں کا کیا حشر ہو